کہاں جاؤں میں؟ کس سے مدد مانگوں؟ مجھے کوئی تو راستہ دکھا میرے مالک، کوئی مسیحا، کوئی مددگار کوئی تو ہو۔ وہ جائے نماز پر گر گڑا رہی تھی۔ بھیڑیوں کی دنیا میں وہ اکیلی تھی۔ یہاں ہر کوئی اپنے فائدے کے لیے جی رہا ہے۔ وہ کہاں جائے اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ گھر سے باہر نکلتی ہے تو انسان نما بھیڑیے اس پر چپٹنے کو تیار بیٹھے ہیں۔ اس گھر میں رہتی ہے تو حمزہ کے احسانوں تلے روندی جا رہی تھی۔ میرے بابا کو بھیج دیں اللہ جی پلیز، اس کی التجائیں بڑھتی جا رہی تھی۔ مجھے پہلے والی زندگی لوٹا دے بابا، آپ کی حیا کے لیے آپ آ جائیں۔ اس کے جسم کی جان نکلتی جا رہی تھی۔ وہ جائے نماز پر نیچے نیچے جاتی جا رہی تھی۔ مجھے میرے بابا کے پاس جانا ہے۔ سسکیوں میں الفاظ دم توڑ رہے تھے، آواز کھو گئے تھے، آنکھوں کے سامنے گپ اندھیرا تھا۔ اس کے سر پر کسی نے ہاتھ رکھا۔ اس نے تڑپ کر آنکھ کھولی۔ بابا آپ آ گئے۔ اس کی دعا اتنی جلدی سن لی گئی تھی، اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ آپ کہاں چلے گئے تھے بابا؟ آپ کی حیا اکیلی رہ گئی ہے بابا، آپ واپس آ جائیں۔ مجھے اپنے ساتھ لے جائیں۔ اس نے آنے والے ہاتھ پکڑے ہوئے تھے۔ سفید کپڑوں میں کھڑے شخص کے ہونٹوں پر ہلکی مسکراہٹ تھی۔ وہ رو رہی تھی، وہ مسکرا رہا تھا۔ ماما تو چلی گئی تھی، آپ بھی مجھے چھوڑ کر چلے گئے بابا، مجھے اپنے ساتھ لے جائیں۔ آنسوؤں میں زبر ٹوٹ رہا تھا۔ بیٹا، وہ جو رب ہے اس نے تیرے لیے بہتر سوچا ہوگا۔ آنے والے نے آسمان کی طرف اشارہ کیا۔ مجھے ساتھ لے جائیں۔ رو رو کر اس کی ہچکی بن چکی تھی۔ اندھیرا پھیلتا جا رہا تھا۔ دوبارہ گپ اندھیرا تھا۔ آنے والا جا چکا تھا۔ کوئی اسے آواز دے رہا تھا۔ وہ گھبرا کر اٹھی تھی۔ رو رو کر اس کی آنکھیں درد کر رہی تھی۔ آنکھوں کی سفیدی پر سرخ لکیریں واضح تھیں۔ اس نے بمشکل آنکھیں کھولی، جگانے والے کو بغور دیکھا۔ یہ 35-36 سال کی خاتون تھی۔ باہر آؤ، وہ کہہ کر چلی گئی تھی۔ حیا نے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے اور باہر آ گئی۔ تو تم ہو جس سے حمزہ نے نکاح کیا ہے؟ خاتون کا انداز قدرے معیوب تھا۔ جی۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ اتنا سب ہو گیا، تم اب بھی ڈھیٹ بنے یہیں پڑی ہو؟ میں خود یہاں نہیں آئی، حیا نے وضاحت کی۔ لے جانے کو تو تم اس کوٹھے پر بھی لے جائی گئی تھی، وہاں کیوں نہیں رہی؟ اب وہ اس کی تذلیل کر رہی تھی۔ حیا کی آنکھوں کی جلن اور بڑھ گئی تھی۔ اپنا سامان لو اور نکلو یہاں سے۔ خاتون نے اس کے جواب کا انتظار نہیں کیا تھا۔ حیا کو اس جہنم میں واپس نہیں جانا تھا۔ وہ یہاں جیسے بھی تھی، لیکن باہر کے درندوں سے محفوظ تھی۔ تمہارا مسیحا تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ اسے اپنا خواب یاد آیا۔ مسیحا، وہ بڑبڑائی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، شاید وہ مسیحا نظر آ جائے جو اسے روک لے۔ لاؤنج میں خالی تھا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ میں کہاں جاؤں گی؟ اس نے ڈرتے ہوئے سامنے صوفے پر بیٹھی عورت سے کہا۔ میرے بچے کی زندگی سے باہر۔ اس نے ہر لفظ پر زور دیا تھا۔ مجھ سے وہ ماسی حمزہ سر کی آنکھوں میں میرے لیے نفرت تھی۔ شیری ابھی رادابہ کو ایئرپورٹ سے لے کر آیا تھا۔ وہ صوفے پر بیٹھی تھی، شیری نیچے کارپٹ پر اس کے گھٹنے پر سر رکھے بیٹھا تھا۔ نہیں بچہ، وہ بس ڈسٹرب ہوگا، بھلا تم سے وہ کیوں نفرت کرے گا؟ وہ اس کے بال سہلا رہی تھی۔ اوہ مجھ پر چلائے۔ شیری کو یہی دکھ تھا۔ حمزہ اسے بہت لاڈ سے رکھتا تھا۔ زندگی میں بہت کچھ ہوتا ہے جس سے انسان ساری عمر بھاگتا ہے۔ اگر وہ تکلیفیں کسی اور راستے سے سامنے آ کر کھڑی ہو جائیں تو اس کا ری ایکشن ایسے ہی ہوتا ہے۔ تمہیں تکلیف ہوئی، پر بھائی کتنی تکلیف میں ہوگا یہ بھی تو سوچو۔ وہ اس کے بالوں کو سہلاتے اسے سمجھا رہی تھی۔ شیری حمزہ کو لے کر بہت پریشان تھا۔ تبھی اس نے رات ہی رادابہ کو ساری صورتحال کا بتا کر اسلام آباد سے بلوا لیا تھا۔ سب لوگ 2 گھنٹے پہلے ہی نکل گئے تھے۔ حمزہ نے فائنل پلان ترتیب دینا تھا، جسے مکمل کر کے وہ ابھی بیسمنٹ سے آیا تھا۔ رادابہ کو وہاں دیکھ کر وہ چٹکا۔ ماسی آپ کب آئے؟ وہ دھیمے قدم اٹھاتا ان کے پاس آیا۔ میں بچہ ماسی۔ شیری سیدھا ہو گیا۔ رادابہ نے حمزہ کو گلے لگایا، اس کے دونوں گال چومے۔ وہ سعادت مند بچے کی طرح کھڑا رہا۔ وہ اس کے پاس ہی صوفے پر بیٹھ گیا۔ شیری نے دوبارہ رادابہ کے گھٹنے پر سر رکھ لیا۔ کیسا ہے میرا بچہ؟ رادابہ حمزہ واری جا رہی
थी حمزہ کا سر رادابہ کے کندھے پر تھا، وہ ایک ساتھ اس کے گال پر رکھے ہوئے تھے۔ آپ مجھے بتا دیتی، میں آپ کو پک کر لیتا، حمزہ رادابہ سے کہہ رہا تھا۔ ارے نا، شیری ہے نا، یہی لے آیا تھا مجھے۔ رادابہ نے حمزہ کو نہیں بتایا کہ اس کو بلانے والا شیری ہی تھا۔ حمزہ کی نظریں کسی کو ڈھونڈ رہی تھی۔ کچھ چاہیے؟ رادابہ نے اس کی بے چینی دیکھتے ہوئے پوچھا۔ صبح سے کہاں تھے تم؟ حمزہ نے شیری کے بالوں میں ہاتھ مارا۔ حمزہ کا لہجہ رات کی نسبت کافی بدلا ہوا تھا۔ شیری نے اس کا ہاتھ پیچھے کیا اور منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ کی جان حمزہ کو دیکھتے ہی کھل اٹھی تھی۔ حمزہ نے بے بسی سے رادابہ کی طرف دیکھا۔ اس نے حمزہ کو ہاتھ سے اشارہ کیا کہ سمجھ جائے گا، شیری بھائی کچھ کہہ رہا ہے۔ رادابہ نے اسے بلایا۔ مجھے بات نہیں کرنی۔ وہ انگلی سے کارپیٹ پر لکیریں کھینچ رہا تھا۔ شیری، رادابہ نے اسے تنبیہ کی۔ ہاں تو ماسی، یوں نہیں ہوتا۔ آپ اس وقت ان کو دیکھتے کس طرح سے انہوں نے بھابھی کو جکڑا ہوا تھا۔ وہ تو ہل بھی نہیں پا رہی تھی۔ مجھے ان سے خوف آ رہا تھا۔ وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا تھا۔ حمزہ اسے بغور سن رہا تھا، لیکن شیری نے اس سے نظریں نہیں ملائیں۔ وہ واقعہ آپے سے باہر تھا۔ اس وقت پہلے کبھی اس نے یوں کیا نہیں نا۔ رادابہ نے سنجیدگی سے شیری کو دیکھا۔ نہیں، پر اب بھی وہ کیوں؟ ماسی، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے اس وقت۔ انہوں نے کہا ان کو کسی کی ضرورت نہیں، میری بھی نہیں۔ میری؟ شیری نے خود کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آخری دو لفظ پر زور دیا۔ بس میں نے بھی فیصلہ کر لیا، اگر ان کو میری ضرورت نہیں تو میں بھی یہاں نہیں رہوں گا۔ آپ مجھے اپنے ساتھ لے جائیں۔ وہ دوبارہ رادابہ کے گھٹنے پر سر رکھ کر بیٹھ گیا تھا۔ حمزہ کو شیری کے اس کے ساتھ نہ رہنے والے فیصلے نے تکلیف دی تھی، لیکن اس نے ظاہر نہیں کیا تھا۔ تم جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ، میں روکوں گا نہیں، اس نے پتھر دلی سے کہا۔ حمزہ کے الفاظ شیری پر سخت گزرے تھے۔ شیری نے سر اٹھا کر حمزہ کو دیکھا، جیسے وہ یقین کرنا چاہتا ہو کہ یہ الفاظ حمزہ کے ہی تھے۔ رادابہ نے حمزہ کو قدرے طبعی انداز سے دیکھا۔ چلا جاؤں؟ شیری نے حمزہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ میرے بغیر رہ سکتا ہے؟ حمزہ نے اس کے سوال کے جواب کے لہجے میں اعتماد اور شیری کے لیے محبت تھی۔ شیری زیادہ دیر حمزہ سے ناراض نہیں رہ سکتا تھا۔ اس کو چھوڑ کر جانا تو بہت دور کی بات تھی۔ وہ ایسا ہی ہوا تھا۔ کافی دیر شیری یوں ہی خاموش بیٹھا رہا، پھر وہ اٹھ کر صوفے پر آ گیا۔ حمزہ سر، آج میں جو ہوں آپ کی وجہ سے ہوں۔ اتنے پیارے رشتے آپ نے ہی مجھے دیے ہیں۔ وہ رادابہ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ حمزہ نے اس کے گال پر ہاتھ رکھا جو چھاٹ سے شیری نے اپنے ہاتھوں میں لے لیا تھا۔ آپ یوں چیختے چلاتے کسی کو تکلیف دیتے اچھے نہیں لگتے۔ اس کی آنکھیں جھلملا رہی تھیں۔ اب تو روئے گا، سب کو پتہ چلے گا تو وہ ہنسیں گے۔ حمزہ اس کا دھیان بھٹکا رہا تھا۔ ہاں، کہہ دوں گی، وہ سمجھا بھی دوں گی، تم فکر نہیں کرو، بس بھائی کا خیال رکھو۔ رادابہ نے شیری کے سر پر پیار دیا۔ اب چلو، شاباش، اٹھو اور گلے لگاؤ بھائی کو۔ آپ ان سے کہیں پہلے کہ دوبارہ یوں نہیں کریں گے، اور آپ ڈانٹیں بھی تو آپ نے ان کو کچھ بھی نہیں کہا۔ وہ صحیح کہہ رہا تھا۔ رادابہ جب سے آئی تھی وہ شیری کو ہی سمجھانے جا رہی تھی۔ اس نے ایک بار بھی حمزہ سے اس کے رویے کی وجہ جاننا نہیں چاہی۔ سمجھاؤں گی بھی اور ڈانٹوں گی بھی، لیکن اچھا تھوڑی لگتا ہے چھوٹے بھائی کے سامنے اسے ڈانٹوں۔ ہاں، اب شاباش، اٹھو، وہ شیری کو پچکار رہی تھی۔ حمزہ باقاعدہ اس کے بدلتے تاثرات کا جائزہ لے رہا تھا۔ شیری منہ بنائے بیٹھا تھا، اور اب بات کرتے وہ حمزہ کو بھی اپنی خفگی دکھا رہا تھا۔ مجھے پتہ ہے آپ ان کی سائڈ پر ہی ہیں۔ وہ ابھی بھی منہ بنا کر بیٹھا تھا۔ اب تم کھڑے ہوتے ہو کہ نہیں؟ رادابہ نے اسے ڈانٹا۔ مجھے ڈر لگتا ہے، پہلے آپ ان سے کہیں کہ یہ مسکرائیں۔ شیری اتنی جلدی کہاں ماننے والا تھا۔ حمزہ بھی مسکرا دو میرے بچے کے لیے، رادابہ نے حمزہ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ کھڑا ہو ڈرامے باز۔ حمزہ رادابہ سے الگ ہو کر کھڑا ہو گیا تھا اور ہاتھ سے شیری کو بھی کھڑا ہونے کا اشارہ کیا۔ آئندہ آپ نے یوں کیا تو بات نہیں کروں گا آپ سے میں۔ حمزہ کے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ پھیل گئی۔ رادابہ حمزہ کی ماں کی چھوٹی بہن تھی۔ اس کی عمر لگ بھگ 39-40 سال ہوگی، لیکن اپنے پہننے اور اوڑھنے سے وہ 30-35 کی ہی لگتی تھی۔ پیشے سے وہ ڈاکٹر تھی اور شادی بھی
انہوں نے ڈاکٹر سے ہی کی تھی۔ حمید بھی ردابہ کے قریب رہا تھا۔ تبھی حمزہ کو ایک سوئی بھی چبھ جاتی تو ردابہ سب کچھ چھوڑ کر اس کے پاس آ جاتی اور ہر بات حمزہ سے شیئر کرتی، ہر معاملے میں اس سے مشورہ لیتی، اور یہی حال حمزہ کا تھا۔ ردابہ اس کے لیے خالہ سے زیادہ اچھی دوست تھی۔ اب بھی وہ سب کچھ چھوڑ کر راتوں رات حمزہ کے پاس آ گئی تھی۔ ردابہ نے دونوں کے لیے ان کا پسندیدہ کھانا ان کے سامنے۔ ردابہ بیٹی تھی، ماسی آپ یہیں کیوں نہیں رہ جاتی؟ یہ شیریں تھی، کیوں تم مجھے مس کرتے ہو؟ ردابہ کو اس سے کسی الٹی بات کی ہی توقع تھی۔ نہیں حمزہ بھائی، مس کرتے ہیں آپ کو، میں بھی کرتا ہوں، لیکن جب بھی اماں کا بنایا ہوا پھیکا کھانا کھانا پڑتا ہے۔ تب اس نے سنجیدگی سے کہا۔ ردابہ مسکرائی۔ اس لڑکی کو بھی بلا لیتے۔ حمزہ حیا سے اس لڑکی پر آ گیا تھا۔ کس کو؟ ردابہ حیران ہوئی۔ حمزہ نے شیری کی طرف دیکھا، وہ اپنی پلیٹ پر جھکا ہوا تھا۔ شیری، حیا کو بلا لو۔ جب اس نے سر نہیں اٹھایا تو حمزہ نے اسے مخاطب کیا، وہ نہیں آئے گی۔ شیری نے اوپر دیکھے بغیر کہا، تو اندر ہی لے آؤ۔ حمزہ نے بظاہر لاپرواہی دکھائی۔ اب وہ ایک دوسرے کے گلے لگے کھڑے تھے۔ پاؤں لالی پاپ سے ردابہ کھڑی ہو چکی تھی۔ اس نے اپنے فون میں دونوں کی اسی طرح تصویر لی۔ ایوری باڈی لوزز حمزہ، حمزہ اس سے الگ ہوتے، شیری نے اسے بتایا، لیکن حمزہ جاننا چاہتا تھا وہ ایسا نہیں تھا۔ اصل حمزہ وہی تھا جسے رات دیکھ چکا تھا، جس کی تکلیف اتنی تھی کہ وہ کسی سے ملنا نہیں چاہتا تھا، لیکن کام ایسا کہ وہ خود کو کمرے میں بند کر کے نہیں بٹھا سکتا تھا۔ لوگوں میں بیٹھا وہ ایک سنجیدہ اور دھیمی طبیعت کا معلوم ہوتا تھا، لیکن اس کے ماضی کا شور اسے رات کی خاموشی میں ہر رات مارتا تھا۔ وہ ہر صبح وہ پرسکون حمزہ بن کر حمزہ کمرے سے باہر نکلتا۔ کیا ماسی ابھی بھی آپ کو اسی طرح فوٹوگرافی کا شوق ہے؟ شیری نے اپنی اور حمزہ کی تصویر دیکھتے ہوئے کہا۔ حمزہ اپنے خیالوں سے باہر آیا۔ اپنے بچوں کو ایسے ایک دوسرے سے محبت کرتے دیکھ کر کون سی ماں خوش نہیں ہوتی؟ وہ اب حمزہ کو دوبارہ پیار کر رہی تھی۔ بچوں کو؟ یہ کہیں صرف حمزہ سر کو وہ منہ بنا کر کھڑا ہو گیا۔ ادھر آؤ ذرا، تم کتنی بار سمجھایا ہے کہ بھائی کہا کرو؟ ردابہ نے شیری کا کان کھینچا۔ اچھا اچھا، درد ہو رہا ہے، چھوڑ دیں، وہ درد سے کہا۔ گڈ بائے۔ ردابہ ہنسی۔ اندر بھی نہیں کھا سکتی؟ شیری بدستور پلیٹ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ حمزہ نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے پہلے ردابہ پھر شیری کو دیکھا۔ وہ اب ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے لنچ کر رہے تھے۔ سامنے کرسی پر حمزہ تھا اور اس کے دائیں طرف شیری۔ میں نے اسے گھر سے نکال دیا، کہنے والی ردابہ تھی۔ حمزہ کی آنکھوں میں حیرت تھی۔ منہ میں جاتی چمچ رک گئی تھی۔ اس نے ہاتھ نیچے گرایا۔ لیکن کیوں؟ حمزہ نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے پہلے ردابہ پھر شیری کو دیکھا۔ اس نے گھر سے نکال دیا، کہنے والی ردابہ تھی۔ حمزہ کی آنکھوں میں حیرت تھی۔ منہ میں جاتی چمچ رک گئی تھی۔ اس نے ہاتھ نیچے گرایا۔ لیکن کیوں؟ جو کوئی میرے بچے کو تکلیف دے گا وہ یہاں نہیں رہ سکتا۔ ردابہ نے حمزہ کے گال کو پیار سے چھوا۔ ہا ہا ہا، اس کے دماغ میں کوئی ہنسا تھا۔ ایک اور زندگی تمہاری وجہ سے تباہ ہو گئی۔ ہنسنے والے کی آواز آئی تھی۔ زہر کی چمچ پر گرفت مضبوط ہو گئی تھی۔ اس کے ہاتھ کی رگیں نمایاں ہوتی جا رہی تھیں۔ اس کے چہرے کی سختی بڑھ گئی تھی۔ بھائی شیری اس کے بدلے تاثرات دیکھ کر پریشان ہو گیا تھا۔ ہاں، حمزہ کو اپنے حلق میں کچھ اٹکتا ہوا محسوس ہوا۔ آئی تھنک آئی ایم ڈن۔ وہ کھانا یوں ہی چھوڑ کر چلا گیا۔ ویڈیو جاری ہے، لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرکے اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔